کمپیوٹر کے ساتھ دو تاریں منسلک تھیں، ایک اسے برقی رو فراہم کرتی تھی اور دوسری ڈیٹا۔ ٹینا نے دونوں تاروں کو پکڑا، اسے یوں لگا جیسے اس کا ہاتھ لگتے ہی تاریں زندہ ہو گئی ہوں، سانپوں کی طرح سرسرانے لگی ہوں، اس سے لڑنے لگی ہوں۔ ٹینا نے جھٹکا دیا اور دونوں سوئچ نکال دیے۔ مانیٹر تاریک ہو گیا اور پھر تاریک ہی رہا۔ فوراً ہی کمرے کے درجہ حرارت میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا۔ خدا کا شکر، ٹینا نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ اس کی ٹانگوں سے جان نکلی جا رہی تھی، وہ کرسی پر ڈھہ جانا چاہتی تھی۔ ڈگمگاتے ہوئے قدموں کے ساتھ وہ آگے بڑھی کہ ایک دم دروازہ کھلا اور ٹینا کی چیخ نکل گئی۔ سیاہپوش آ گیا۔ ایلیٹ اسٹرائیکر دہلیز پر ہی رک گیا۔ ٹینا کی چیخ نے اسے چونکا دیا تھا۔ اسے دیکھ کر ایک لمحے کے لیے ٹینا کو سکون محسوس ہوا۔ ٹینا، کیا ہوا؟ کیا تم ٹھیک ہو؟ ٹینا اس کی طرف بڑھی، لیکن پھر اسے احساس ہوا کہ ممکن ہے کہ وہ تیسرے فلور کے کسی آفس میں پڑے کسی کمپیوٹر سے اٹھ کر آ رہا ہو۔ کیا اسے ہراساں کرنے والا وہی تھا؟ ٹینا، خدایا تم کسی بھوت کی طرف سفید پڑی ہوئی ہو، یعنی تم کسی بھوت کی طرح سفید پڑی ہو کہ تم نے کوئی بھوت دیکھا ہے۔ وہ اس کی طرف بڑھا۔ ٹینا نے کہا، رکو، ٹھہر جاؤ۔ وہ الجھتا ہوا رک گیا۔ کانپتی ہوئی آواز نے پوچھا، ٹینا نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس نے پلکیں چپکائیں۔ میں اپنے کام سے ہوٹل میں آیا تھا، سوچا کہ دیکھتا چلوں کہ تم اپنے دفتر میں ہو یا نہیں، بس ہیلو کہنے آیا تھا۔ کیا تم کسی کمپیوٹر کے ساتھ اٹکلیاں کر رہے تھے؟ کیا؟ اس نے حیران ہو کر پوچھا۔ تم تیسری منزل پر کیا کر رہے تھے؟ ٹینا نے سختی سے پوچھا۔ تمہیں یہاں کس سے کام ہو سکتا ہے؟ سب گھر چلے گئے ہیں، میں یہاں اکیلی ہوں۔ ایلیٹ کے چہرے پر الجھن کے تاثرات اب بھی برقرار تھے، لیکن ہلکی سی چڑچڑاہٹ ان میں جگہ بنانے لگی تھی۔ اس نے کہا، مجھے تیسرے فلور پر کوئی کام نہیں تھا۔ نچلی منزل کے ریسٹورنٹ میں چارلی مین وے کے ساتھ میری میٹنگ تھی۔ چند منٹ پہلے ہم نے اپنا کام مکمل کر لیا اور میں یہ دیکھنے آ گیا کہ تم آفس میں ہو یا نہیں۔ تمہیں مسئلہ کیا ہے؟ وہ غور سے اسے دیکھتی رہی۔ ٹینا، کیا ہوا؟ ٹینا نے اس کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیتے ہوئے اندازہ لگانے کی کوشش کی کہ کیا وہ جھوٹ بول رہا ہے، لیکن اس کی پریشانی حقیقی معلوم ہو رہی تھی، اور اگر وہ جھوٹ بول رہا تھا تو چارلی کا نام نہ لیتا، کیونکہ اس طرح اس کا جھوٹ بڑی آسانی سے پکڑا جا سکتا تھا۔ اگر اسے واقعی ضرورت ہوتی تو وہ کوئی بہتر بہانہ تراشتا۔ وہ سچ بول رہا تھا۔ ٹینا نے کہا، میں معذرت چاہتی ہوں، مجھے ابھی یہاں ایک تجربہ ہوا، عجیب سا۔ وہ اس کے نزدیک آ گیا۔ کیا ہوا تھا؟ نزدیک آتے ہوئے اس نے اپنی باہیں کشادہ کر دی، جیسے اسے گلے لگانا اور تسلی دینا اس کے لیے دنیا کا سب سے فطری کام ہو، جیسے وہ اسے کئی بار گلے لگا چکا ہو۔ ٹینا بھی اسی انداز میں اس کے ساتھ لگ گئی، جیسے وہ اس کی زندگی میں نوارد نہ ہو بلکہ کوئی جانی پہچانی ہستی ہو۔ اب وہ تنہا نہیں تھی۔ ٹینا کے آفس کے ایک کونے میں خاصا بھرا پورا اخبار موجود تھا۔ وہ کبھی کبھار اس وقت کام آتا تھا جب کام کے طویل وقفے کے بعد کسی رفیق کار کو ایک جام کی ضرورت محسوس ہوتی تھی۔ زندگی میں پہلی بار اسے خود اس بار سے مستفید ہونے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ اس کی درخواست پر ایلیٹ نے 2 جام بنائے اور ایک اسے دیا۔ وہ خود یہ کام نہیں کر سکتی تھی کیونکہ اس کے ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے۔ دونوں صوفے پر بیٹھ گئے۔ یہاں روشنی کم اور پرچھائیاں زیادہ تھیں۔ ٹینا کو اپنا جام دونوں ہاتھوں میں تھام کر رکھنا پڑا کیونکہ ایک ہاتھ سے وہ اسے سنبھال نہیں پا رہی تھی۔ سمجھ نہیں آتا کہاں سے شروع کروں۔ شاید ڈینی سے شروع کرنا چاہیے۔ کیا تمہیں ڈینی کے بارے میں معلوم ہے؟ کیا تم اس کے بارے میں علم رکھتے ہو؟ تمہارا بیٹا؟ ایلیٹ نے پوچھا۔ ہاں، ہیلن مینوے نے مجھے بتایا کہ 1 سال سے کچھ اوپر ہوا اس کی وفات ہو گئی تھی۔ کیا اس نے تمہیں بتایا کہ وہ وفات کیسے ہوئی تھی؟ وہ جبروسکی کے گروپ میں شامل تھا۔ اخباروں کے پہلے صفحے پر خبر چھپی تھی۔ بل جبروسکی ویرانوں کے سیاحت کا ماہر اور ایک اسکاؤٹ ماسٹر تھا۔ 16 سال تک ہر موسم سرما میں وہ اسکاؤٹ کے ایک گروپ کو شمالی نیو ادا میں رینو کے پار
ہائی شیراز میں 7 دن کے فیلڈ ٹرپ کے لیے لے جاتا رہا تاکہ ویرانے میں جہد للبقاء کے لیے اسکاؤٹ کی تربیت ہو سکے۔ ٹرپ کا مقصد کردار سازی تھا، ٹینا نے کہا، اور لڑکے پورا سال اس فیلڈ ٹرپ پر جانے والے گروہ کا حصہ بننے کے لیے ایک دوسرے سے مسابقت کرتے تھے۔ اسے کسی طرح سے پرخطر نہیں سمجھا جاتا تھا۔ بل جبروسکی کو سرما میں جہد للبقاء کے حوالے سے ملک کے اعلیٰ ترین ماہرین میں شمار کیا جاتا تھا۔ ہر کسی کا یہی کہنا تھا، اور اس کے ساتھ جانے والا دوسرا بڑا ٹام لنکن کہا جاتا تھا کہ وہ بھی تقریباً جبروسکی کے برابر ہی مہارت رکھتا تھا۔ کہا جاتا تھا اس کی آواز مرتعش ہو رہی تھی۔ میں نے ان پر یقین کیا، یہ سمجھ بیٹھی کہ یہ محفوظ ہے۔ ہم اس کے لیے خود کو الزام نہیں دے سکتے۔ وہ اتنے سالوں سے بچوں کو پہاڑوں میں لے جا رہے تھے، کبھی کسی کو خراش بھی نہیں آئی۔ ٹینا نے ایک گھونٹ لیا۔ آتش سیال اس کے حلق کو جلاتا ہوا نیچے اترا، لیکن اس کے دل میں سمائی یک بستگی پر کوئی اثر نہ ہوا۔ 1 سال پہلے جبروسکی کی مہم میں 12 سے 18 سال تک کی عمر کے 14 لڑکے شامل ہوئے۔ سب بہترین اسکاؤٹ تھے، اور ٹام لنکر اور جبروسکی کے ساتھ وہ سب بھی موت کے گھاٹ اتر گئے۔ کیا حکام کبھی یہ پتہ چلانے میں کامیاب ہو پائے کہ آخر یہ کیوں ہوا؟ ایلٹ نے دریافت کیا۔ کیوں کا جواب کبھی نہیں ملا، کبھی ملے گا بھی نہیں۔ انہیں صرف اتنا پتہ ہے کہ حادثہ کیسے ہوا تھا۔ گروپ ایک 4 وہیل ڈرائیور منی بس میں پہاڑوں میں داخل ہوا۔ یہ بس سرما کے موسم میں کچی پکی سڑکوں پر چلنے کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی تھی۔ بڑے بڑے ٹائر، زنجیریں، سامنے برف ہٹانے والا ہل بھی لگا ہوا تھا۔ انہیں بہت زیادہ دور تک نہیں جانا تھا، بس ویرانے کے کنارے کنارے پر رہنا تھا۔ 12 سال کی عمر کے بچوں کو کوئی صحیح الدماغ شخص کبھی شیراز کے گہرے حصوں میں نہ لے جاتے، خواہ وہ بچے کتنے ہی تربیت یافتہ کیوں نہ ہوتے، رزق کا کتنا سامان ہی کیوں نہ ہوتا اور پاس میں میسر بھی ہوتا، اور خواہ وہ کتنے ہی طاقتور کیوں نہ ہوتے اور ان کی دیکھ بھال کرنے کے لیے کتنے ہی بڑے بھائی کیوں نہ موجود ہوتے۔ جبروسکی کا ارادہ تھا کہ اگر موسم سازگار رہے تو منی بس کو مرکزی شاہراہ سے اتار کر ایک پرانی پگڈنڈی پر لے جائے۔ وہاں سے وہ سنو شوز اور بیک پیکس کے ساتھ 3 دن تک ہائیکنگ کرتے، بس کے گرد ایک بڑا سا چکر لگاتے اور ہفتے کے آخر میں بس تک پہنچ جاتے۔ ان کے پاس پہاڑی علاقے کے بہترین لباس، بہترین سلیپنگ بیگ، بہترین سرمائی خیمے، وافر مقدار میں ایندھن اور خوراک موجود تھے، اور رہنمائی کے لیے 2 ماہرین بھی میسر تھے۔ ہر کسی کا یہی کہنا تھا کہ خطرے کی کوئی بات نہیں، ذرا سا امکان بھی نہیں۔ تو پھر خرابی کہاں ہوئی؟ ٹینا کے لیے مزید بیٹھے رہنا ممکن نہ رہا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور تیز قدموں سے ٹہلنے لگی۔ ایلٹ خاموش رہا۔ شاید اسے علم تھا کہ اپنے ذہن کو پرسکون کرنے کے لیے ٹینا کو پوری کہانی بیان کرنا ہوگی۔ کوئی خرابی ضرور پیدا ہوئی، ٹینا نے کہا۔ کسی نہ کسی وجہ سے وہ بس کو مرکزی شاہراہ سے 4 میل سے بھی زیادہ فاصلے پر لے گئے۔ 4 میل دور اور اچھی خاصی بلندی پر وہ ایک عمودی متروکہ راستے پر جا رہے تھے جس کی حالت خستہ تھی۔ راستے میں برف کے انبار لگے ہوئے تھے، اتنی پھسلن تھی کہ پیدل مسافت کے علاوہ اس سے گزرنے کا تصور کوئی احمق ہی کر سکتا تھا۔ بس سڑک سے اتر گئی تھی۔ ویرانے میں ایسی جگہوں کو روکنے کے لیے ایسی چیزوں کو روکنے کے لیے کوئی ریلنگ نہیں لگائی جاتی، کوئی ڈھلان نہیں بنائی جاتی، کوئی اہتمام نہیں کیا جاتا۔ بس پھسل گئی اور 100 فٹ کی گہرائی میں چٹانوں پر جا گری۔ فیول ٹینک پھٹ گیا۔ بس ٹین کے ڈبے کی طرح کھل گئی اور مزید 100 فٹ تک لڑھکتی ہوئی درختوں تک جا پہنچی۔ بچے، سب لوگ مارے گئے۔
اپنی آواز کی تلخی نے خود کو ٹینا کو بھی پریشان کر دیا، کیونکہ اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ اس کا زخم ابھی تک بڑھنا شروع نہیں ہوا۔ کیوں؟ جبروسکی جیسا کوئی شخص ایسی احمقانہ حرکت کیسے کر سکتا تھا؟ ایلٹ ابھی تک صوفے پر بیٹھا تھا۔ اس نے تعصب بڑے انداز میں سر ہلایا اور اپنے جام کو گھورتا رہا۔ ٹینا کو اس سے جواب کی توقع نہیں تھی۔ در حقیقت وہ اس سے سوال پوچھ بھی نہیں رہی تھی۔ اس کا سوال اگر کسی سے تھا تو صرف خدا سے تھا۔ کیوں؟ جبروسکی سب سے عمدہ ماہر تھا، سب سے عمدہ۔ اس کی مہارت کا یہ علم تھا کہ 16 سال تک وہ کم سن لڑکوں کو شیراز میں لے جاتا رہا، ایک ایسے کام جس سے زیادہ تر ماہرین دور بھاگیں گے۔ بل جبروسکی ذہین تھا، سخت جان تھا، سرد و گرم سے واقف تھا اور اپنے کام میں مضمر خطرات کو پورا احترام دیتا تھا۔ وہ کوئی من چلا نہیں تھا۔ وہ ایسی احمقانہ، ایسی لاپروانہ حرکت کیوں کرے گا کہ ایسے موسمی حالات میں بس کو سڑک سے اتنی دور لے جائے؟ ایلٹ نے نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں سے نرمی اور گہری ہمدردی جھلک رہی تھی۔ شاید تمہیں اس کا جواب کبھی پتہ نہ چل سکے۔ میں سمجھ سکتا ہوں کہ اس سوال کے جواب سے محروم رہنا تمہارے لیے کتنا کٹھن ہوگا۔ کٹھن ہوگا؟ ٹینا نے کہا۔ بہت زیادہ کٹھن ہوگا۔ وہ دوبارہ صوفے پر بیٹھ گئی۔ ایلٹ نے گلاس اس کے ہاتھ سے لے لیا، یہ خالی ہو چکا تھا۔ ٹینا کو یاد نہ آیا کہ اس نے گلاس کب خالی کیا تھا۔ ایلٹ پھر سے بار کی طرف بڑھا۔ میرے لیے مت ڈالنا، ٹینا نے کہا، میں دھت نہیں ہونا چاہتی۔ احمقانہ بات، ایلٹ نے کہا۔ جو تمہاری حالت ہے، جیسی عصبی توانائی تمہارے وجود سے خارج ہو رہی ہے، ایک دو جام سے تمہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ وہ ایک اور جام لے کر اس کی طرف لوٹ آیا۔ اس بار ٹینا ایک ہاتھ سے گلاس کو سنبھالنے میں کامیاب رہی۔ شکریہ ایلٹ۔ بس کوئی کوکٹیل بنانے کی درخواست نہ کرنا، ایلٹ نے کہا۔ میں اس معاملے میں بالکل نکما ہوں۔ میں جام کے لیے تمہارا شکریہ ادا نہیں کر رہی، تمہارا شکریہ ایک اچھا سامع ہونے کا کر رہی ہوں۔ زیادہ تر وکیل ضرورت سے زیادہ باتیں کرتے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے دونوں خاموش بیٹھے رہے۔ ٹینا کے اعصاب اب بھی کشیدہ تھے، لیکن وہ یک بستگی ختم ہو چکی تھی جس نے اس کے دل پر قبضہ کر رکھا تھا۔ ایلٹ نے کہا، اپنے بچے سے اس انداز میں محروم ہو جانا بہت تباہ کن ہوتا ہے، لیکن تھوڑی دیر پہلے جس چیز نے تمہیں اتنا پریشان کر رہا تھا وہ یقیناً تمہارے بیٹے کی یادیں نہیں تھی۔ ایک طرح سے تھیں، لیکن اس سے بڑھ کر بھی کچھ تھا۔ ٹینا نے اسے سب کچھ بتا دیا۔ ڈینی کے چاک بورڈ پر نمودار ہونے والے پیغام، اس کے کمرے میں ہونے والی اتھل پتھل، کمپیوٹر کے لسٹ اور اسکرین پر نظر آنے والے نفرت انگیز الفاظ، سب کچھ۔ ایلٹ نے کمپیوٹر سے نکلے ہوئے پرنٹ آؤٹس کا معائنہ کیا اور پھر دونوں نے مل کر اینجلا کے کمرے میں پڑے کمپیوٹر کا جائزہ لیا۔ انہیں سوئچ دوبارہ لگا کر یہ دیکھنے کی کوشش کی کہ پھر سے ویسے ہی الفاظ نمودار ہوتے ہیں یا نہیں، لیکن کچھ نہ ہوا۔ کمپیوٹر اسی طرح چلتا رہا جیسے اسے چلنا چاہیے تھا۔ کسی نے کوئی پروگرام ڈال کر ایسے الفاظ نمودار کرائے ہوں، ایسا ممکن ہے، ایلٹ نے کہا، لیکن اس بات کی کوئی صورت نظر نہیں آتی کہ وہ کمپیوٹر کو خود آن کرا لے۔ ایسا ہوا تھا، ٹینا نے کہا۔ مجھے تم پر شک نہیں، بس بات سمجھ نہیں آ رہی۔ او ہوا، اتنی ٹھنڈی! وہ ٹھنڈک کہیں تمہارا وہم تو نہیں تھی؟ ٹینا کی بھویں سکڑ گئیں۔ کیا تم یہ پوچھ رہے ہو کہ کہیں یہ سب میرے تخیل کی کارستانی تو نہیں؟ تم ڈری ہوئی تھیں، مگر مجھے یقین ہے میرے تخیل کا اس میں کوئی بوجھ نہیں تھا اور کوئی ہاتھ نہیں تھا۔ مجھ سے پہلے اینجلا نے سردی محسوس کی تھی جب وہ ڈینی کے بارے میں ان الفاظ کا پہلا پرنٹ آؤٹ لے کر میرے پاس آئی تھی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم دونوں کو محض اس کا وہم ہوا ہو۔ درست ہے۔ ایلٹ پرخیال نظروں سے کمپیوٹر کو دیکھنے لگا۔ آؤ چلیں۔ کہاں؟ واپس تمہارے آفس میں، جہاں وہیں رہ گیا۔ میں تھوڑی دیر سوچنا چاہتا ہوں۔ دونوں آفس میں آ گئے۔ ایلٹ میز کے کنارے پر ٹک کر بیٹھ گیا۔ کون تمہارے ساتھ ایسی حرکت کر سکتا ہے؟
مجھے کچھ پتہ نہیں، کوئی تو ذہن میں ہوگا، کاش ہوتا۔ واضح طور پر کوئی ایسا آدمی ہے جو کم از کم تمہیں ناپسند ضرور کرتا ہے، ہو سکتا ہے نفرت بھی کرتا ہو۔ کوئی ایسا شخص جو تمہیں تکلیف دینا چاہتا ہو، وہ تمہیں ڈینی کی موت کے لیے قصوروار ٹھہراتا ہے، اور معلوم ہوتا ہے کہ یہ موت اس کے لیے بھی ایک ذاتی صدمہ تھی، اسی لیے کسی اجنبی کا ملوث ہونا امکان کے دائرے سے باہر نظر آتا ہے۔ اس کا تجزیہ ٹینا کے لیے پریشان کن تھا، کیونکہ یہ اس کے اپنے تجزیے کے عین مطابق اور یہ اسے اسی اندھی گلی میں لے جاتا تھا جس کا چکر وہ پہلے بھی لگا چکی تھی۔ وہ ٹہلنے لگی، آس پہر میں اس نتیجے پر پہنچ گئی کہ یہ حرکت کرنے والا کوئی اجنبی ہی ہے۔ میرے جاننے والوں میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو ایسی حرکت کرنے کا اہل ہو، خواہ وہ مجھ سے کتنی ہی نفرت کیوں نہ کرتا ہو، اور مائیکل کے علاوہ میں کسی ایسے شخص کو نہیں جانتی جو ڈینی کی موت کے لیے مجھے قصوروار ٹھہراتا ہو۔ ایلیٹ نے بھویں اچکائی۔ مائیکل تمہارا سابقہ شوہر ہے؟ ہاں، اور وہ ڈینی کی موت کے لیے تمہیں قصوروار ٹھہراتا ہے۔ اس کا کہنا ہے مجھے اسے اس ٹرپ جانے ہی نہیں دینا چاہیے تھا، مگر یہ حرکت مائیکل کی نہیں، مجھے تو وہ ایک نہایت مضبوط مشتبہ معلوم ہوتا ہے۔ نہیں، کیا تمہیں یقین ہے؟ بالکل، یہ کوئی اور ہے۔ غالباً اس شخص کو پکڑنے کے لیے تمہیں پیشہ ورانہ عناد کی ضرورت ہوگی۔ تمہاری مراد پولیس سے ہے؟ میرے خیال میں پولیس کچھ زیادہ کارآمد ثابت نہیں ہو سکے گی۔ وہ اس معاملے کو اتنا سنجیدہ نہیں لیں گے کہ اس پر وقت ضائع کرے۔ تمہیں براہ راست دھمکی تو نہیں دی؟ ایک ڈھکی چھپکی دھمکی تو اس سارے معاملے میں نظر آتی ہے۔ ہاں، بالکل نظر آتی ہے۔ یہ چیزیں ڈرا دینے والی ہیں، لیکن پولیس والے ڈھکے چھپے مفاہیم پر نہیں جاتے۔ پوشیدہ دھمکیاں ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اس کے علاوہ تمہارے گھر کی اچھے انداز میں نگرانی کرنے کے لیے انہیں خاصی افرادی قوت مختص کرنا پڑے گی۔ ایسی قربانی وہ قتل، اغوا یا منشیات کی تفتیش کے علاوہ کسی معاملے میں نہیں دیتے۔ ٹینا رک گئی۔ تو پھر پیشہ ورانہ عناد سے تمہاری کیا مراد تھی؟ پرائیویٹ سراغ ساں؟ ایلیٹ کی مسکراہٹ میں تلخی در آئی۔ تمہیں ہراساں کرنے والا شخص ڈرامائی حرکتوں کا بہت شوقین معلوم ہوتا ہے۔ ٹینا ایک گہری سانس لیتے ہوئے صوفے کے کنارے پر بیٹھ گئی۔ پتہ نہیں، ہو سکتا ہے کہ میں پرائیویٹ سراغ رسانوں کی خدمات حاصل کروں اور میرے علاوہ اور کوئی ان کے قابو میں نہ آئے۔ بات میرے سر پر سے گزر گئی۔ اپنے دل میں پلتی سوچوں کو زبان دینے کے لیے ٹینا کو اپنی ہمت مجتمع کرنی پڑی۔ میرے ذہن میں یہ بات آئی تھی کہ شاید چاک بورڈ پر وہ لفظ میں نے لکھے تھے، شاید ڈینی کے کمرے میں اٹھک پٹک میں نے ہی مچائی تھی۔ میں سمجھا نہیں۔ ہو سکتا ہے میں نے خواب خرامی کے عالم میں ایسے کیا ہو۔ بالکل ہی فضول بات ہے ٹینا۔ کیا واقعی؟ ستمبر میں مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ اب میں نے ڈینی کی موت کے غم پر قابو پانا شروع کر دیا ہے۔ میری نیند بہتر ہو گئی تھی، تنہائی میں یہ غم میرے سر پر سوار نہیں ہوتا تھا جیسا کہ اس سے پہلے ہو جایا کرتا تھا، مگر مجھے لگ رہا تھا میں نے بدترین مرحلے سے گزر چکی ہوں۔ لیکن 1 ماہ پہلے مجھے پھر سے ڈینی کے بارے میں خواب آنے لگے۔ پہلے ہفتے 2 مرتبہ ایسا ہوا، دوسرے ہفتے 4 مرتبہ، اور گزشتہ 2 ہفتوں میں ہر رات وہ میرے خواب میں آ رہا ہے۔ خوابوں کی وحشت انگیزی میں ہر گزرتے دن کے ساتھ اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اور وہ میری پوری طرح سے کسی ڈرامائی فلم کی شکل اختیار کر چکے ہیں۔ ایلیٹ اس کے پہلو میں آ بیٹھا۔ خواب میں کیا نظر آتا ہے؟ میں دیکھتی ہوں کہ وہ زندہ ہے، کسی جگہ پھنسا ہوا ہے، عام طور پر کسی گہرے گڈھے یا کھائی یا کنویں میں، کسی زیر زمین مقام پر۔ وہ مجھے پکار رہا ہے، التجا کر رہا ہے کہ میں اسے بچا لوں، لیکن میں اسے بچا نہیں پاتی، میں کبھی اس تک پہنچ نہیں پاتی۔ پھر زمین اس پر بند ہونا شروع ہو جاتی ہے اور میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ میں پسینے میں شرابور چیختی ہوئی اڑتی ہوں، اور ہمیشہ مجھے بڑی شدت سے احساس ہوتا ہے کہ ڈینی مرا نہیں ہے۔ یہ احساس
زیادہ دیر تک برقرار نہیں رہتا، لیکن بیداری کے لمحے پر مجھے پختہ یقین ہوتا ہے کہ وہ کہیں زندہ سلامت موجود ہے۔ لگتا ہے میں نے اپنے شعور کو یقین دلا لیا ہے کہ میرا بیٹا مر چکا ہے، لیکن نیند کے عالم میں میرا لاشعور حکمران بن جاتا ہے، اور میرے شعور کو ابھی تک یقین نہیں آیا کہ ڈینی جا چکا ہے۔ تو تمہیں لگتا ہے کہ تم نیند میں چل رہی ہو، اپنی نیند میں تم چاک بورڈ پر ڈینی کی موت سے انکار تحریر کر رہی ہو۔ کیا تمہارا خیال میں ایسا ممکن نہیں؟ نہیں، یا شاید ممکن ہے، ایلٹ نے کہا۔ میں کوئی ماہر نفسیات نہیں، لیکن مجھے اس پر یقین نہیں آتا۔ مجھے اعتراف ہے کہ ابھی میں تمہیں زیادہ اچھے طریقے سے نہیں جانتا، لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں کہ کہہ سکوں کہ تمہارا رد عمل ایسا نہیں ہوگا۔ تم مشکلات کا مردانہ وار سامنا کرنے والی خاتون ہو۔ اگر ڈینی کی موت کو قبول نہ کر پانا تمہارے لیے سنجیدہ مسئلہ ہوتا تو تم اسے اپنے لاشعور کی طرف نہ دھکیلتی، تم اس سے لڑنا سیکھ لیتی۔ ٹینا مسکرائی۔ میرے بارے میں تمہاری رائے خاصی اچھی ہے۔ ہاں، ایلٹ نے کہا، ایسا ہی ہے۔ ویسے بھی اگر چاک بورڈ پر لکھنے والی اور کمرے میں توڑ پھوڑ کرنے والی تم ہی ہوتی تو پھر کمپیوٹر میں یہ کمانڈ ڈالنے کا کام بھی تم نے ہی کیا ہوتا کہ وہ ایسے پیغامات پرنٹ کرنا شروع کر دے، وہ بھی رات کے وقت اور نیند کے عالم میں۔ کیا تمہارے خیال میں تمہاری حالت اتنی ہی خراب ہے کہ تم ایسی حرکت کرو اور تمہیں یاد بھی نہ رہے؟ کیا تمہارے خیال میں تمہاری شخصیت کی حصوں میں تقسیم ہو گئی ہے اور ایک حصے کو پتہ نہیں کہ دوسرا کیا کر رہا ہے؟ ٹینا صوفے سے ٹیک لگاتے ہوئے ڈھلک سی گئی۔ نہیں۔ خوب، تو پھر کون سا امکان باقی بچتا ہے؟ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، ہم پیش رفت کر رہے ہیں۔ واقعی؟ بالکل، ایلٹ نے کہا، ہم ممکنات کا جائزہ لیتے ہوئے انہیں ختم کر رہے ہیں۔ ابھی ہم نے مشتبہ افراد کی فہرست میں سے تمہارا نام نکال دیا اور مائیکل کا بھی، اور مجھے یقین ہے کہ یہ کسی اجنبی کا کام نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ دنیا کی غالب اکثریت اس فہرست سے نکل جاتی ہے، اور مجھے بھی اتنا ہی یقین ہے کہ یہ کسی دوست یا رشتہ دار کا کام نہیں۔ اور پتہ ہے اس کے بعد کون سی راہ باقی بچتی ہے؟ کون سی؟ ٹینا آگے کو جھکی، اپنا جام میز پر رکھا اور چہرہ دونوں ہاتھوں پر گرا لیا۔ ٹینا نے سر اٹھایا۔ میں یہ سوچنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ اپنے خیالات کو کن الفاظ کا روپ دوں۔ بات بالکل بے تکی بلکہ مریضانہ سی لگتی ہے۔ میں تمہیں پاگل بالکل نہیں سمجھوں گا، ایلٹ نے اسے یقین دلایا۔ کیا بات ہے، مجھے بتاؤ۔ وہ ہچکچاتے ہوئے سوچنے لگی کہ اس کے منہ سے نکلنے والے الفاظ سننے والے میں کیسے معلوم ہوں گے، یا سننے والے کو یا سننے میں کیسے معلوم ہوں گے۔ کیا وہ خوب اتنی پر یقین ہے، یا وہ خود اتنی پر یقین ہے کہ انہیں داد بھی کر سکے، مطلب یعنی ادا بھی کر سکے؟ جو وہ کہنے والی تھی اس کا امکان بہت ہی مہم تھا۔ بالآخر ایک فیصلے پر پہنچتے ہوئے اس نے کہا، میرے ذہن میں یہ خیال آ رہا ہے کہ شاید ڈینی زندہ ہے۔ ایلٹ نے سر ایک طرف جھکایا اور کھوجتی ہوئی نگاہوں سے اس کا جائزہ لیا۔ زندہ؟ مجھے اس کی لاش دیکھنے کا موقع کبھی نہیں ملا۔ کبھی نہیں؟ وہ کیوں؟ پوسٹ مارٹم کرنے والے ڈاکٹر اور گورکن کا کہنا تھا کہ لاش کا حال بہت برا ہے، بری طرح سے کٹی پھٹی ہوئی ہے۔ ان کا خیال تھا کہ میرے یا مائیکل کے لیے اسے دیکھنا اچھا نہیں ہوگا۔ لاش بالکل صحیح حالت میں بھی ہوتی تو ہم اسے دیکھنے کی ہمت مشکل سے ہی کر پاتے، اس لیے ہم نے تجہیز و تکفین کرنے والے کی بات مان لی۔ ڈینی کو بند تابوت میں دفن کیا گیا۔ حکام نے اس کی لاش کی شناخت کیسے کی؟ انہوں نے ڈینی کی تصاویر مانگی، لیکن میرا خیال ہے انہوں نے زیادہ انحصار ڈینٹل ریکارڈ پر کیا۔ ڈینٹل ریکارڈ کم و بیش فنگر پرنٹس کے برابر ہی کارآمد ہوتے ہیں، تقریباً۔ لیکن ہو سکتا ہے ڈینی اس حادثے میں نہ مرا ہو سکتا ہے وہ بچ گیا ہو سکتا ہے کہ کسی کو علم ہو کہ وہ کہاں ہے، ہو سکتا ہے وہ شخص مجھے بتانے کی کوشش کر رہا ہو کہ ڈینی زندہ ہے، ہو سکتا ہے میرے ساتھ ہونے والے عجیب و غریب واقعات میں کوئی دھمکی پوشیدہ نہ ہو۔
یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی محض اشارہ دے رہا ہو، مجھے یہ جتانے کی کوشش کر رہا ہو کہ ڈینی مرا نہیں ہے۔ بہت سارے ہو سکتا ہے اس بات میں، ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو۔ ایلیٹ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر نرمی سے دبایا۔ ٹینا، تم جانتی ہو اس مفروضے کا کوئی سر پہ سمجھ میں نہیں آتا۔ ڈینی مر چکا ہے۔ دیکھا، تم واقعی مجھے پاگل سمجھ رہے ہو۔ نہیں، میرا خیال ہے تم غم سے نڈالو اور یہ بات قابل فہم ہے۔ کیا تم اس امکان پر سوچنے کو بھی تیار نہیں کہ وہ زندہ ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نہیں جانتی۔ جس حادثے کی نقشہ کشی تم نے کی، اس میں وہ کیسے بچ سکتا ہے؟ میں نہیں جانتی۔ اور یہ سارا وقت وہ کہاں رہا؟ اگر قبر میں نہیں رہا تو؟ مجھے یہ بھی نہیں پتا۔ اگر وہ زندہ ہوتا، ایلیٹ نے بڑے تحمل کے ساتھ کہا، کوئی آ کر سیدھے سباؤ تمہیں بتا دیتا۔ ایسے پوری اسٹار ہتھ کنڈوں سے کام لینے کی کوشش نہ کرتا۔ کیا خیال ہے؟ ہو سکتا ہے۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے جواب نے ایلیٹ کو مایوس کیا ہے۔ اس نے اپنے ہاتھوں پر نگاہیں جما دیں جو آپس میں اتنی سختی سے گتھے ہوئے تھے کہ انگلیوں کے جوڑ سفید پڑ گئے تھے۔ ایلیٹ نے اس کے چہرے کو چھوتے ہوئے نرمی سے اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ اس کی آنکھوں میں ٹینا کے لیے تشویش بھری نظر آ رہی تھی۔ ٹینا، تم جانتی ہو کہ اس میں ہو سکتا ہے کہ کوئی گنجائش نہیں۔ تم اس سے زیادہ عقل رکھتی ہو۔ اگر ڈینی زندہ ہوتا اور اگر کوئی اس کی خبر تم تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوتا تو یہ کم اس انداز میں ایسے ڈرامائی حرکتوں کے ساتھ نہ کرتا۔ کیا میری بات درست ہے؟ غالباً ڈینی جا چکا ہے۔ وہ خاموش رہی۔ اگر تم نے خود کو یقین دلا لیا کہ وہ زندہ ہے، ایلیٹ نے کہا، تو مطلب یہ کہ تم خود کو ایک اور ٹھوکر کے لیے تیار کر رہی ہو۔ ٹینا نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ بالآخر اس نے ایک آہ بھری اور اثبات میں سر ہلایا۔ تم درست کہہ رہے ہو، ڈینی جا چکا ہے۔ ہاں، اس نے ہلکی سی آواز میں کہا۔ تمہیں اس کا یقین ہے؟ ہاں، اچھی بات ہے۔ ٹینا صوفے سے اٹھ کر کھڑکی تک گئی اور پردے ہٹا دیے۔ ایک دم اس کا دل مرکزی شاہراہ کو دیکھنے کو چاہنے لگا تھا۔ موت کے بارے میں اتنی ساری باتوں کے بعد اسے حرکت زندگی کو دیکھنے کی تمنا تھی، اور یہ شاہراہ ہمیشہ زندگی سے معمور رہتی تھی۔ اب موسم سرما کی شفق کی ابتدائی گھڑیاں شہر پر اتر رہی تھیں، حیرہ کن رنگوں کی موجوں کی صورت۔ لاکھوں روشنیاں بڑے بڑے سائن بورڈز پر جگمگا رہی تھیں۔ سینکڑوں کاریں رینگتی ہوئی سڑک پر سے گزر رہی تھیں، ایک کسینو سے دوسرے کسینو کی طرف، ایک لاؤنج سے دوسرے لاؤنج کی طرف، ایک شو سے دوسرے شو کی طرف جاتا ہوا لوگوں کا ہجوم تھا۔ وہ دوبارہ ایلیٹ کی طرف مڑی۔ تم جانتے ہو میں کیا کرنا چاہتی ہوں؟ کیا؟ میں قبر کشائی کرانا چاہتی ہوں۔ ڈینی کی لاش نکلوانا چاہتی ہو؟ ہاں، میں نے کبھی اسے دیکھا نہیں، اس لیے اس کی موت کو قبول کرنے میں مجھے اتنی دشواری پیش آ رہی ہے۔ اگر میں نے لاش کو دیکھ لیا ہوتا تو مجھے یقین آ جاتا۔ میں اس کے زندہ ہونے کے وہم میں نہ تراش پاتی، لیکن لاش کی حالت، مجھے اس کی پرواہ نہیں۔ ایلیٹ کی بھویں سکڑ گئیں۔ اس کے نزدیک یہ بات مبنی بردانش نہ تھی۔ جسم ایک ایئر ٹائٹ تابوت میں ہے، لیکن 1 سال کے دوران یہ پہلے سے بھی کہیں زیادہ گل سڑ گیا ہوگا۔ انہوں نے تو اس وقت بھی کہا تھا کہ تم اسے نہ دیکھو۔ مجھے دیکھنا ہی ہے۔ تمہیں بہت صدمہ، یہی ساری بات ہے، ٹینا نے تیزی سے کہا۔ صدمہ، جھٹکا، ایک زبردست جھٹکا جو میرے تمام شکوک و شبہات کو اڑا کر رکھ دے گا۔ اگر میں ڈینی کی باقیات دیکھ لوں تو میرے پاس شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہے گی۔ خواب آنا بند ہو جائیں گے، شاید اس سے بھی زیادہ بھیانک خواب آنے لگیں۔ ٹینا نے نفی میں سر ہلایا۔ جو اس وقت آ رہے ہیں اس سے زیادہ بھیانک خواب مجھے نہیں آ سکتے۔ یہ بھی ہے، ایلیٹ نے کہا، کہ لاش نکلوانے سے مرکزی سوال کا جواب نہیں ملے گا۔ تمہیں یہ معلوم نہیں ہوگا کہ تمہیں تنگ کون کر رہا ہے۔ ہو سکتا ہے ہو جائے، ٹینا نے کہا۔ وہ خبیث کوئی بھی ہے، اس کی محرکات جو کچھ بھی ہیں، اس کا دماغی توازن درست نہیں۔
وہ کسی نہ کسی ذہنی مرض میں مبتلا ہے۔ کون جانتا ہے کہ کون سی چیز ایسے شخص کو اپنا وجود عیاں کر دینے پر آمادہ کر دے گی۔ اگر اسے پتہ چل جائے کہ قبر کشائی ہونے والی ہے تو ہو سکتا ہے وہ شدید رد عمل کا اظہار کرے اور اس کا پول کھل جائے۔ کچھ بھی ممکن ہے۔ شاید تم درست کہہ رہی ہو۔ ویسے بھی، ٹینا نے کہا، اگر قبر کشائی کرنے سے مجھے یہ معلوم نہ بھی ہو کہ یہ بھدے مذاق کون کر رہا ہے، یہ ان حرکتوں کو کوئی بھی دوسرا نام دے لو، کم از کم ڈینی کے حوالے سے تو میرا ذہن کسی حتمی نتیجے پر پہنچ جائے گا۔ اس سے میری نفسیاتی حالت میں تقریباً یقیناً بہتری آئے گی اور میں اس خبیث سے، وہ جو کوئی بھی ہے، زیادہ بہتر انداز میں نپٹنے کے قابل ہو سکوں گی۔ دونوں صورتوں میں نتیجہ بہتری کی صورت میں نکلے گا۔ وہ کھڑکی سے پلٹی اور دوبارہ صوفے پر اس کے پہلو میں بیٹھ گئی۔ اس کے لیے مجھے ایک وکیل کی ضرورت ہوگی، ہے نا؟ قبر کشائی کے لیے؟ ہاں، بالکل، قبر کشائی کے لیے۔